السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات لازمی پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ سے میں اس وقت مخاطب ہوں، اور انتہائی اہم ٹاپک ہمارا اس وقت چل رہا ہے کہ نماز۔ یاد رکھیے گا کہ مسلمان کی زندگی میں نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احکامات اللہ رب العزت نے زمین پر ہی عطا فرمائے، یعنی فرشتہ لاتا رہا یا ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی، جو بھی طریقے تھے وحی کے وہ اللہ استعمال میں لاتا رہا اور احکامات زمین پر آتے رہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو کنوے کرتے رہے۔ لیکن آغاز ہی اللہ رب العزت نے مکی دور کے اندر نماز سے کیا، اور نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پر چاہتا تو بذریعہ جبرائیل جیسے دیگر قرآن کا معاملات اتر رہے تھے، اللہ وہاں سے انفارم کر سکتا تھا کہ بھی نمازیں پڑھنی ہیں، اتنی پڑھنی ہیں، ایسے پڑھنی ہیں وغیرہ، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو میرے گھر لایا جائے، میرے در پہ لایا جائے، میرے عرش پہ لایا جائے، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور معراج پہ بلا کر عزت افزائی کرتے ہوئے تمام کائنات کے معاملات اپنے محبوب سے ڈسکس کرتے ہوئے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے در سے رخصت ہو کر زمین پہ دوبارہ تشریف لانے لگے، تو اللہ نے انہیں جو گفٹ پیک دیا، جو تحفہ عطا فرمایا، وہ تحفہ معراج یعنی نماز تھا، اور وہ صلاۃ پنجگانہ ہے۔ یہ کیسے ملی یہ میں پچھلے لیکچر میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں، لیکن آج صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ ایک کافر سے یعنی کفر کا دھرم چھوڑ کر اسلام میں انٹر ہوتا ہے تو اس پر ابھی فوری طور پر دیگر تمام چیزیں یکدم لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ روزے تب فرض ہوں گے جب رمضان آئے گا، زکوٰۃ تب دے گا جب پورا سال مال پہ گزر جائے گا، حج تب کرے گا جب حج کے لیے اسباب ہوں گے، وسائل ہوں گے، استطاعت ہوگی اور حج کا مہینہ ہوگا، اور دیگر تمام چیزیں مرکب بن جائیں گی، پھر جائے گا۔ اسی طرح جہاد تب فرض ہوگا جب کوئی معاملہ ہوگا۔ تو ایک ہی چیز ہے جو اسی دن اس بندے پہ فرض ہو جاتی ہے، وہ یوں سمجھیے کہ اگر اس نے دن 10-11 بجے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے تو فجر کی نماز جو گزر گئی ہے وہ تو گزر گئی، اب آنے والی نماز جو ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان ہونے کو ہے وہ اس بندے پہ فرض ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ عمل ہے جو اس کو فوراً اللہ کے حضور اپنی عاجزی کی طور پر پیش کرنا ہے۔ اب یہ ہوگی دوسرا حوالہ۔ تیسری اور آخری بات جو کر کے میں آگے لیکچر کی طرف بڑھ رہا ہوں، جو آج کا ٹاپک ہے، تو اللہ رب العزت بندے کے مرنے کے بعد قیامت کے روز جب سب سے پہلی فائل کھلوائے گا، وہ کھلوائے گا فائل اس کی نماز کی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، نماز اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کا، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہل جو آپ کا جو بیہیویئر دکھائی دیتا ہے اسی سے بنیاد بنتی ہے آپ کی کامیابی ناکامی کی۔ سو نماز ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہم کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری بات کہ انسان سفر میں ہے یا گھر میں ہے، تب دونوں صورتوں میں نماز فرض ہے۔ بھائی کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لو، اشارے کر کے پڑھ لو، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ اس لیے یاد رکھیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس اس کو بہت دل کے کانوں سے سنتے ہوئے، جو اب تک غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے تھے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں نمازیں بر وقت پڑھنی ہے اور پورے آداب اور شرائط جو میں نے پچھلے لیکچر سے آپ سے شیئر کی ہیں ان کے مطابق پڑھنی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ نماز کے اجتماعی فوائد۔ یہاں ٹائپنگ میں تھوڑی سی مسٹیک ہوگی، اجماع لکھا پڑا ہے، یہ اجتماعی فوائد ہیں، یعنی کلیکٹیولی ہمارے اوپر کون سے بینیفٹس ہوں گے نماز کے، وہ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان جو ہمیں اس کے ذیل میں دکھائی دے رہا ہے وہ ہے اجتماعیت۔ اجتماعیت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے نماز اکیلے اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی۔ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ الفاظ اذان کے دوران اینڈ میں جا کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو خواتین کے لیے تو یہ ہے کہ اگر تو ایسی سوسائٹی میں رہ رہی ہیں جہاں ان کے لیے سہولت ہو، فرصت ہو
اور جو مسجد ان کے دائیں بائیں موجود ہو اس مسجد میں خواتین کے لیے علیحدہ گیلریاں بنی ہوئی ہوں، باپردہ ماحول موجود ہو تو عورت جا سکتی ہے مسجد میں، لیکن اس پر پابندی نہیں ہے۔ مرد حضرات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعیت کی طرف بڑھے گا اور وہ جائے گا، ہر حال میں جائے گا، اور اسے اپنے معاملات چھوڑ دینے ہیں اور پھر اس کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس اجتماعیت کا قرآن میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ تو اجتماعیت کا، اور یاد رکھیں انفرادی نماز کا ثواب بھی تھوڑا ہوتا ہے، اجتماعی کا جو ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو نماز کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کم سے کم ایک موقع ایسا آتا ہے ان کی مصروفیات میں کہ جب جماعت کے لیے چلے جاتے ہیں تو اجتماعیت کا ایک تصور ملتا ہے، اور جمعے والے دن پھر اور بڑا اجتماع مل جاتا ہے، اور عید والے دن پھر اور بڑا اجتماع مل جاتا ہے، اور جو جنازے کی کیفیت ہمیں ملتی ہے تو اس کے اندر بھی سوسائٹی کے ڈفرینٹ لوگ ایک جگہ پر آتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے روابط بھی اور معاملات بھی شیئر ہوتے ہیں۔ دوسری چیز دیکھیں اس حوالے سے حالات سے آگاہی، انسانوں کو اس اجتماع میں انسانوں کے معاملات کا پتہ لگتا ہے، حالات سے آگاہی ہوتی ہے، خبرگیری کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان ایک ریگولر نمازی ایک نماز پہ نہیں پہنچا تو لوگ متفکر ہوں گے، فکر مند ہو جائیں گے، اور پھر اگر وہ ایک وقت نہیں تھا اگلے وقت میں آ گیا، سارے اس سے پوچھیں گے کہ جناب خیریت تھی، آپ آج فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ریگولر لوگ ایک دوسرے سے اس معاملے میں ایک حالات سے واقف ہو رہے ہو۔ اگر وہ دوسری نماز پہ بھی نہیں آیا یا تیسری پہ بھی نہیں آیا تو پھر وہ لوگ متفکر ہو کر اس کی خبرگیری کے لیے جاتے ہیں، پوچھنے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ تو بیمار ہے۔ اب کیا ہوا کہ نماز سبب بن گیا ان کے آپس میں جوڑنے کا، وہ لوگ فکر مند ہو کر اس کے لیے فوری طور پر جو بھی اس کو سہولت دینی ہے، ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ریسکیو کرنا ہے، کچھ بھی ہے وہ پتہ لگ جائے۔ تیسری اور اہم چیز جو فائدہ ہے ہمیں نماز کے حوالے سے اجتماعی فائدہ، وہ یہ مساوات۔ بھئی وہ کیا ہے کہ وہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہاں جی، اور وہ کیا ہے کہ نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز، ہاں جی، اور وہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ یعنی اس میں جب جائیں گے تو یاد رکھیے، اسی طرح سوسائٹی میں یاد رکھیے گا یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ بعض محلے کی مسجدوں میں بعض لوگوں نے اپنی خواہ مخواہ میں اپنی سیٹیں بک کر کے رکھی ہوتی ہیں کہ امام کے پیچھے ہر حال میں ہم نے کھڑا ہونا ہے، حالانکہ وہ امام سے یعنی جماعت کھڑی ہونے سے 2 منٹ پہلے بھی آئیں تو تب بھی انہیں ٹینشن ہو رہی ہے کہ میری جگہ پہ کیوں بیٹھے ہو۔ کوئی جگہ یاد رکھیں کسی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں کوئی بکنگ نہیں ہوتی۔ ہاں جسے فکر ہے وہ جلد جائے، وہ فوری جائے اور جا کر وہ اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے۔ تو جو پہلے آئے گا اس کا حکم یہی ہے کہ وہ امام سے پیچھے کھڑا ہو، نمبر 2 آئے گا رائٹ پہ کھڑا ہو، 3 آئے گا لیفٹ پہ کھڑا ہو، پھر رائٹ پھر لیفٹ پھر رائٹ پھر لیفٹ، ایسے کرتے فرسٹ صف مکمل ہو جائے گی، پھر سیکنڈ پھر تھرڈ، ایسے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کون ہوگا، مساوات ہے، برابری ہے، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی چودھری کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہی تو وہ جگہ ہے، یہی تو عزیز طلباء و طالبات وہ جگہ ہے جہاں انسان کو جا کر احساس ہوتا ہے کہ بعض اوقات بادشاہ پیچھے کھڑا ہے اور جس کو وہ اپنی سوسائٹی میں سب سے نچلا درجہ سمجھ رہے ہیں، کسی غریب کا بچہ حافظ قرآن یا عالم ہے تو وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے امامت کراتا ہے، اور بادشاہ بھی کیا کہتا ہے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ امام کا مطلب ہے جو سب سے آگے۔ تو مساوات ہے، یہاں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا نمبر 4 یہ ہے کہ نظم و ضبط ہے۔ اس میں نظم و ضبط کیا ہے کہ ایک ڈسپلن ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کی مرضی، ایک آدمی کہے جی میں نے تو دھوپ میں نماز، دوسرا کہے جی میں نے چھاؤں میں پڑھنی، تیسرا کہ میں نے تو ادھر پڑھنی، چوتھا کہ میں نے ادھر پڑھنی۔ نو، وہ ترتیب ایک ہی ہوگی۔ ترتیب یاد رکھنا معزز خواتین و حضرات، میرے عزیز اسٹوڈنٹس، ایک ہی ہوگی، اور وہ کیا ہوگی کہ نظم و ضبط ہوگا، وہاں ایک ادب ہوگا، اور وہاں کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا جو آپ کو بتا رہا ہو کہ ایسے لائنیں سیدھی کرو، ایسے ادھر نہ دیکھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ کے گھر کا ادب جو ہے وہ ہمیں ایک نظم میں پرو دیتا ہے اور ایک ضبط ہمیں دے دیتا ہے، ہم بالکل کنٹرول کے اندر آ کر معاملات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ اجتماعی فائدہ ہے۔ وضو کر کے آئیں گے، یہ بغیر وضو کے کوئی نہیں بیٹھا ہوگا، ترتیب سے بیٹھا ہوگا، لائن میں بیٹھا ہوگا، خود سے بیٹھا ہوگا، اور ترجیحاً بیٹھا ہوگا کیونکہ اگلی صف میں بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اگلی، لیکن حکم یہ ہے کہ پھلان کے لوگوں کی گردنوں کو ایسے نہیں جانا، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے۔
اگلا پوائنٹ ہمیں جو اجتماعیت کے حوالے سے ملتا ہے وہ ہے اطاعت امیر۔ اطاعت امیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیں نماز ایکچولی ڈسپلن سکھاتی ہے سوسائٹی کے لیے، بیہیویئر، پوری سوسائٹی میں اپنا بیہیو بیٹر کرنے کے لیے ہمیں نماز سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان ایک سسٹم کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور نظم و ضبط کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہماری منمانیاں ہیں وہ یاد رکھیے یہ غیر شرعی بھی ہیں اور غیر اخلاقی بھی ہیں۔ پوری دنیا میں ایک نظم و ضبط کی کیفیت ہے، انہوں نے مسلمانوں سے انسپائر ہو کر یہ ضبط سیکھا ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی اصل کو چھوڑ دیا ہے، اپنی اصل کو ہم نے چھوڑا ہوا، یہ غلط چیز ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اطاعت امیر کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اوبے کرنا سیکھنا ہے، کہ جو بڑا ہے وہ بڑا ہے، اس کو ہر حال میں ہم نے اوبے کرنا۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ امام سے پتہ چلتا ہے۔ جمعے کے دن خطبہ ایک بندہ دے رہا ہے تو سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ نماز کے لیے، امامت کے لیے جماعت جیسے امام صاحب آتے ہیں سارے لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جا کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کامن مین ہو سوسائٹی کا، وہ کوئی لینڈ لارڈ نہ ہو، کوئی غریب ترین انسان بے شک کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس کو شرف ملا ہوا ہے امامت کا، تو امامت کا شرف اسے اس مقام پہ پہنچاتا ہے، تو ہم خود بخود اس کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ جب تک وہ رکوع لمبا کرتا ہے ہم لمبے رکوع میں کھڑے ہیں، وہ لمبی تلاوت کرتا ہے ہم اس کے تابعداری میں کھڑے ہیں، وہ لمبے سجدے میں چلا گیا ہم لمبے سجدے میں کھڑے ہیں، وہ ذرا چھوٹی صورت پڑھتا ہے تو ہم چھوٹی صورت کی بنیاد، گویا ہماری اپنی نہیں چل سکتی، امام کے مطابق ہم چلیں گے، اس کو کہتے ہیں اطاعت امیر۔ اور یہ چیز ہمیں پھر سوسائٹی میں بھی لاگو کرنا ہے، اور تاکہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کا سربراہ جس کو بنایا اس کو اوبے کریں، ماں کو، باپ کو، کلاس میں ٹیچر کو، ادارے میں پرنسپل کو، ملک میں جو چیف ایگزیکٹو لائک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، یا اسی طرح آرمی کے اندر ہمیں جو نظم آتا ہے، یہ سارا نماز کی ایک تاثیر کی بنیاد پر ہے۔ چھٹا پوائنٹ جو ہمیں اجتماعیت کے حوالے سے ملتا ہے وہ ہے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ۔ نماز بیسیکلی مسلمانوں کے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا ایک ذریعہ ہے، ان کے اندر ایک نظم پیدا ہوتا ہے، یکجہتی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے درد پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاش غر، مسلمان ایک مٹھی کی طرح ہیں، بنیان مرصوص بن جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمیں نماز سکھاتی ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور یہ سب بندی در حقیقت ہمیں دشمن کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو یکجا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ آج میں ادھر بارڈر سائڈ پہ شیخ زاید پیلس پہ گیا ہوا تھا، جمعے والے دن بھی جب میں وہاں سے آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری پاکستان آرمی کے جو بریگیڈ ہیں وہ جا رہے ہیں۔ آج میں نے دیکھا کوئی 10-12 ٹینک اور پوری ایک پلٹن جا رہی تھی۔ تو کیوں جا رہی تھی؟ وہ ایک ڈسپلن ہے، آرڈر ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے وطن کی دفاع کے لیے الرٹ ہونا ہے، کیونکہ ہمیں آج کل دشمن سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اتحاد اور اتفاق ہے، تو ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر ہمارے دل کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہماری فوج جاگ رہی ہے اور جاندار ہے اور غیرت مند ہے، غیور ہے اور متحد ہے، تو پھر ہم نے ان کے پشتیبان بن کے یہاں رہنا ہے۔ یہ ہمیں نماز نے ایکچولی یہ بات سکھائی تھی کہ جب ڈسپلن میں آ جائیں گے، اطاعت امیر جب فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر آپس میں ہم نے اتحاد سے ایک قوم بن کے جینا ہے، اور مسلمان ہمیشہ ایسے ہی زندگی گزارتا ہے۔ 7واں پوائنٹ جو ہمیں اس سلسلے میں نظر آتا ہے وہ ہے تعمیر صدر، یعنی آپ کا کریکٹر بلڈنگ۔ کریکٹر بلڈنگ کا جو معاملہ ہے، یہ نماز ہمیں ایک موٹیویشن دیتا ہے اس کا، یعنی دیکھیں نا، ہمیں نظم و ضبط آ گیا، پہلے بات یہ ہمیں پاکیزگی سیکھنا آ گئی، دوسری بات یہ ہے کہ اوقات کی پابندی آ گئی، سحر خیزی آ گئی، خیر خواہی آ گئی، نظم و ضبط آ گیا، مساوات آ گئی، اتحاد آ گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ چیزیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ یہ ساری نماز ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے۔ یعنی جس قوم کے لوگ نماز کے حوالے سے متحد ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز تمہیں تمام خرافات اور خرابوں سے بچا کے ایک منظم لڑی میں پرو کر تمہیں ایک قوم بنا دے گی۔ تو آج کل ہمیں بھیڑ کی شکل میں تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن قوم کی شکل میں دکھائی اس نہیں دیتے کہ ہماری قوم میں نمازیوں کی تعداد کم ہے اور بے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بس یہ دیکھیے گا کہ یہ چیز اللہ کو کسی صورت پسند نہیں ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ اگر جب اذان ہونے کے بعد جو لوگ اپنے کاروبار کو بند نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا مجھے ان گھروں میں بیٹھے ہوئے معذوروں، ضعیفوں، بزرگوں اور عورتوں کا اور بچوں کا اگر لحاظ نہ ہوتا تو میرے رب کی قسم میں اپنے جانثاروں کو حکم دیتا، اپنے صحابہ کو، کہ جاؤ ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔
اس کا مطلب یہ کہ نماز نے کریکٹر بلڈنگ کی ہے، ان لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کی ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی آواز پہ کیسے لبیک کہنا ہے، اور اپنے آپ کو وہ پاک صاف رکھ کر سوسائٹی کو ڈسپلن میں کیسے رکھنا ہے، اپنے ایکا کیسے کرنا ہے، متحد کیسے رکھنا ہے۔ یہ تعمیر سیرت جو ہے یہ نماز سے پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اچھا، اب بے نمازوں کو ترغیب۔ اب جب سوسائٹی میں میکسیمم لوگ نماز کی طرف جانے والے بن جاتے ہیں تو پھر بے نمازوں کو بھی حیات اور شرم محسوس ہوتی ہے، اور رغبت محسوس ہوتی ہے، اور ترغیب محسوس کرتے ہوئے، کبھی ان کی تلقین کی وجہ سے، کبھی صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ مجھے نماز پہ جانا چاہیے۔ یعنی یہ گھر سے اگر 4 مرد رہتے ہیں اور 3 جانے والے بن جائیں تو چوتھے کو ایک وقت آئے گا کہ حیا محسوس ہوگی کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ عورتوں کی طرح اور اپاہجوں کی طرح میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، سارے نماز پہ چلے گئے۔ ہاں، اس وقت کم امکان ہے اس بات کی موٹیویشن کا کہ جب 4 میں سے صرف ایک نماز پہ گیا ہے تو 3 چونکہ وہ آپس میں یونٹ بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو شیطان ان کو اپنے حالے میں لیا ہوا ہے، تو وہاں کم خراب ہے۔ تو جب نماز میں ہم بھاگنا شروع ہو جائیں گے تو 1 سے 2 ہو جائیں گے، 2 سے 3 ہو جائیں گے، 3 سے 6 یا 4 ہو جائیں گے۔ یہ موٹیویشن ہمیں نماز کے ذریعے سے بے نمازوں کو رغبت ملتی ہے۔ اور سوسائٹی میں یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص کسی کی دکان پہ بیٹھا ہے اور دکاندار کے پاس بیٹھا گپے لگا رہا ہے، اور دکاندار اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی دیکھو اذان ہو گئی ہے تو میں تو شٹر ڈاؤن کرنے لگا ہوں، آؤ چلے نماز پہ۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دکان میں شٹر ڈاؤن کرو یا بیٹھا ہوں، تو وہ کہے گا اچھا چلے میں بھی چلتا ہوں۔ اگر وہ ایک دفعہ آ گیا تو خدا اس پر فضل کر دے گا اور آئندہ اس کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، وہ آنے والا بن جائے گا۔ 9 پوائنٹ یہ ہے کہ اجتماعی فائدوں میں یہ ہے کہ نماز میں بے روح نمازوں سے اجتماعیت سے ہماری جو ہے نا، اجتماعیت کی وجہ سے بے روح نمازوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ بے روح نماز کسے کہتے ہیں؟ جس نماز میں سپیڈ ہے، کوئی توجہ نہیں ہے اور کوئی ادائیگی کا ادب نہیں ہے، اور سپیڈی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر ٹانگ چھانگ کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں بھی نماز با جماعت پڑھنے کی وجہ سے ہماری کنٹرول ہو جاتی۔ کیوں؟ ہم ایک لڑی میں پروئے ہو گئے، سارے لوگ ایک ہی ڈائریکشن میں منہ کر کے کھڑے ہوئے، سب خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو آدمی بہت مؤدب نہ بھی ہو تو اجتماعی فائدے کے اندر اس کو نماز کے اندر یہ ڈسپلن محسوس ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو سیدھے سمت میں رکھے گا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، پلس یہ کرے گا کہ وہ کیا اپنے آپ کو ادب میں رکھے گا، وہ ایک ہی طرح سجدہ کرنا ہے، ایک ہی طرح اٹھنا ہے، ایک ہی طرح سارے کام چونکہ اتباعات میں ہو جائیں گے، اتباع میں، امام کی اتباع میں ہو رہے ہوں گے، تو اس کے اندر خود بخود روح آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ جب انفرادی بھی پھر پڑھنے والا بن جائے گا تو یہ نماز اس کے اندر روح ڈالے گی، اور اس کی بے روح نماز یہی ہوتی ہے کہ جس میں ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیا پڑھا ہے، سورت کون سی پڑھی ہے، سجدے کتنے کیے ہیں، تسبیحیں کتنی پڑھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، ایسے یہ نماز نہیں ہوتی، نماز ایک ڈسپلن میں ہوتی ہے۔ اگلا اور آخری پوائنٹ جو ہے کہ باجماعت نماز کی اہمیت یہ ہے کہ یہ سارا ڈسپلن جو ایکچولی ہمیں ملتا ہے یہ باجماعت نماز کی بنیاد پہ ملتا ہے، اور یقین جانیے کہ باجماعت نماز در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فضل خاص ہوتا ہے کہ فرشتے آ کے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی بندگی کرنے والے لوگ اجتماع کے اندر آ کے پڑھیں، اور اجتماع کی برکات ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، وہ جس طرح آپ نے سنا ہے بعض اوقات کہ کبھی کبھی کچھ جنازے کے حوالے سے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ کبھی کوئی واعظ کرنے والا بوقت جنازہ یہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے والوں کی بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ کچھ میتیں ایسی خود نصیب والی ہوتی ہیں کہ جنازہ پڑھنے میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کا لحاظ کرتے اللہ تعالیٰ میت کی بخشش کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ بالکل اجتماعی نماز میں یہ بہت بڑا امکان موجود ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے نماز پڑھی کسی اللہ کے ولی کے پیچھے، تو اس کی امامت کے تقاضے کے طور پر، اس کے اعزاز کے طور پر اللہ نے جتنے لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی سب کی بخشش کر دی۔ تو اجتماعی باجماعت نماز کی میرے بیٹا بہت اہمیت ہے۔ تو بوائز جو ہیں خاص طور پر وہ اپنی زندگی کی عادت بنائیں کہ انہوں نے ہر حال میں مسجد کی طرف جانا ہے، اور یاد رکھنا جو آپ کے قدم مسجد کی طرف جائیں گے وہ آپ کے ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور بیٹیاں جو ہیں میری وہ گھروں میں بیٹھ کر
جب اذان کا وقت ہو جائے الرٹ ہو جائیں اور ڈیو ٹائم میں فرسٹ فرصت میں پہلی ترجیح میں اس کو نماز کو پڑھ لیں اور شیطان کے بہکاوے میں مت آئیں، ورنہ وہ آپ کو ڈیلے کراتے کراتا جب نماز کا ٹائم نکل جائے گا تو پھر وہ بالآخر آپ کہیں گے اچھا چلو کل پڑھیں گا۔ تو یاد رکھیں ایک نماز قضا بغیر کسی عذر کے کرنے سے جو دوزخ میں ڈبکی لگانی پڑے گی نا اس کی مدت سالوں پر محیط ہے، اور بعض روایتوں میں آتے ہیں 80 سال اور بعضوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم تو ایک لمحے کا سیک جو ہے نا وہ دوزخ کا نہیں برداشت کر سکتے، تو اس لیے دھیان کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے بچوں نے میرے یہ پچھلے 2 لیکچر بھی اور یہ والا بھی جو نماز سے ریلیٹڈ تھا بہت توجہ سے سنے ہوں گے۔ ان ہیڈنگز کو محفوظ کر لیجئے اور ان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو بر وقت اور باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس معاملے میں فکر نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔